محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، گزشتہ 6 ہفتوں سے اس سورت کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ کتنے ہفتوں سے؟ 6 ہفتوں سے اس سورت کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس سورت کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے 2 عیب کو بیان کیا ہے۔ 2 چیزوں میں اللہ نے انسان سے گلہ کیا ہے، شکوہ کیا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ پھر ناشکری کے بارے میں بتایا تھا کہ ناشکری 3 طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک ناشکری تو یہ ہے کہ دے رہا ہے اللہ اور کہنے لگے مجھے کسی اور نے دیا، اللہ کا انکار کر دے، تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اور ایک ناشکری یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے مال و دولت، اس کو اللہ کی نافرمانی میں خرچہ کرنے لگے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی ناشکری ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، خود انسان اس بات پر گواہ بھی ہے کہ رات و دن انسانوں کے اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں۔ تو نافرمانی میں گزرنا یہ اس بات کی پہچان ہے، پریکٹیکلی، فزیکلی یہ ایک پہچان ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اس کے بارے میں پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی جگہ حدیثوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کا اتنا بڑا ناشکرا ہے کہ جتنا بھی مل جائے اسے اور کی ہوس رہتی ہے، کتنا بھی مل جائے اور کی ہوس رہتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ اگر انسان کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو دوسرے کی تمنا کرے گا، دوسری دے دی جائے تو تیسرے کی تمنا کرے گا۔ جیسے آج کل آپ دیکھ لیں، کچھ لوگوں کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ گھر بناؤ، گھر بناؤ، گھر بناؤ، ایک گھر سے دوسرا گھر، دوسرا گھر سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا۔ ان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ گھر گھر اکٹھے کیے جاؤ، گھر گھر جمع کیے جاؤ، کہ ایک گھر سے فارغ نہیں ہوتے، دوسرے گھر کے اوپر جال بچھا دیے جاتے ہیں، اور نشانے تو نہ معلوم کتنے گھروں پر لگائے جاتے ہیں۔ اور بیچارہ کوئی اگر کسی مجبوری کی وجہ سے بیچنے لگا تو 10-5 لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ مجبوری میں بیچ رہا ہے تو پھر تو اس کے ٹھکانے ہی نہیں رہیں گے، کیونکہ مجبوری میں تو لوگ فائدہ زیادہ اٹھاتے ہیں نا، مجبوری میں لوگ فائدہ زیادہ اٹھاتے ہیں۔ آپ اعلان کر دو گاڑی بیچ رہا ہوں، مجبوری میں بیچ رہا ہوں، تو ہوگی 50 کی لگائیں گے، آدھا کی پتہ ہے نا مجبوری میں بیچ رہا لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بتایا کہ اگر ایک آدمی کے لیے ایک وادی سونے کی ہو تو دوسرے کی تمنا کرے گا، دوسری ہو تو تیسرے کی، تیسری ہو تو چوتھے کی تمنا کرے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا اس کے لیے سونے کی بنا دی جائے، پیٹ پھر بھی اس کا بھرے گا نہیں۔ آقا نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہوس ہے نا اس کی، یہ دنیا میں نہیں بھرے گی، یہ دنیا میں ختم نہیں ہوگی، یہ ہوس کا جو پیٹ ہے اس کا قبر کی مٹی بھرے گی۔ جب تک قبرستان نہیں پہنچ جائے گا، جب تک قبر میں نہیں لٹایا جائے گا، جب تک یہی تمنا رہے گی کہ یار تھوڑا سا اور اکٹھا کر لوں، تھوڑا سا اور اکٹھا کر لوں، تھوڑا سا اور اکٹھا کر لوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ دیکھو، مال اکٹھا کرنا، مال جمع کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بتایا تھا، یاد ہے نا؟
مال اکٹھا کرنا، مال جمع کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بری بات کیا ہے؟ بری بات یہ ہے کہ مال کو اکٹھا کرنے میں، مال کو جمع کرنے میں ایک تو اللہ کو بھول جائے۔ ایک بری بات تو یہ کہ نماز کے قریب ہی نہ آتا کہ صاحب کیا ہو گیا کہ فرصت نہیں ملتی مجھے۔ ذرا سوچو، اتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، ان کے پاس فرصت ہوگی؟ پوری 4 بادشاہ ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ان میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ ایک ہے کافروں میں بخت نصر اور ایک ہے نمرود۔ تو ان دونوں بادشاہ، یہ دونوں کافر ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ اور پوری دنیا پر جو مسلمان جو بادشاہ رہے ہیں جنہوں نے حکومت کی ہے، ایک ذوالقرنین ہے اور ایک سلیمان علیہ السلام ہے۔ تو کیا ان لوگوں کے پاس ٹائم ہوگا بات کرنے کو کسی سے؟ بھائی ذوالقرنین یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل میں بہت بڑے نبی گزرے ہیں۔ نبی یا کوئی اللہ کا ولی شریعت کے خلاف کر دے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہمارا اب تو۔ لیکن نمرود اور بخت نصر اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے بادشاہ، ان کے پاس کیا ٹائم ہوگا؟ کیا برکتیں ہوں گی ان کے خزانوں میں؟ قارون کے پاس اتنا بڑا خزانہ تھا، اتنا بڑا خزانہ تھا کہ خزانے کے جو دروازے تھے، جس جگہ خزانے رکھے ہوئے تھے، سونے چاندی ہیرے جواہرات، ان کے جو لوکب تھے، ان کی جو چابیاں تھیں، ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے پہلوان ہوتے تھے۔ میں خزانے کی بات نہیں کر رہا صاحب، کائے کی بات کر رہا ہوں؟ چابیوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کتنی بڑی فرم بنا لیں، آپ کتنا بڑا کارخانہ بنا لیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی چابی کے لیے کیا کریں؟ چھوٹا ہاتھی کریں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈگی میں آپ ڈال کے کہیں بھی چلے جاؤ گے، کتنی چابی ہوں گی آپ کی؟ لیکن قارون کا خزانہ کتنا ہے کہ صرف اس کے خزانے میں جو اس کے جو جگہیں رکھنے کی، اس کے جو لوکب ہیں، اس کے جو تالے ہیں، ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے پہلوان ہوتے تھے۔ باضابطہ ایک جماعت ہوتی تھی، پورا ایک ان کا گروپ ہوتا تھا، پورا ایک اسٹاف ہوتا تھا کہ کائے کا اسٹاف ہے؟ یہ چابیاں اٹھانے کا اسٹاف ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ اسٹاف بادشاہ کے کپڑے دھوگا، یہ اسٹاف بادشاہ کی جوتیاں ٹھیک کرے گا، یہ اسٹاف بادشاہ کے لیے کھانا تیار کرے گا، یہ اسٹاف بادشاہ کا یہ سامان تیار کرے گا۔ تو ایسے ہی ایک اسٹاف قارون کا کون سا تھا؟ جو صرف چابیوں کا وہ بوجھ اٹھاتا تھا بس۔ کتنا بڑا خزانچی ہوگا، کتنا بڑا مالدار ہوگا۔ تو دیکھو بادشاہت اور مالداری دونوں طرف آئی ہے، سلیمان علیہ السلام پر بھی آئی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے تو اتنی بڑی بادشاہت کی، اتنی بڑی بادشاہت کی کہ کوئی کر نہیں سکتا آج تک، اور نہ آج تک کسی نے کری ہے۔ کتنی بڑی بادشاہت کہ پرندوں کے اوپر بھی ان کی بادشاہت تھی، جناتوں کے اوپر بھی ان کی بادشاہت تھی، یہاں تک بات ہے سمندر کی جو مخلوق ہے ان کے اوپر بھی بادشاہت تھی۔ کوئی بن سکتا ہے اتنا بڑا بادشاہ؟ اور ایسا بادشاہ ہوا کے اوپر بھی ان کی بادشاہت تھی۔ ہوا کے اوپر ان کا ایک ہوائی جہاز تھا، کیا تھا ان کا؟ اڑن کھٹولا، آسان زبان میں کہہ لیں۔ اس پہ کرسیاں لگی ہوئی تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں اڑتے اڑتے، اور ان کے وزیر اور ان کے کرتا دھرتا سب اس کے اوپر ہوتی بھی تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں اڑتے اڑتے اس پر بیٹھے بیٹھے مشورہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ 300-400 کرسیاں لگی رہتی تھیں اس پر۔ کتنی؟ 300-400 کرسیاں لگی رہتی تھیں اس پر۔ نہ کوئی انجن ہے اس میں، اور نہ کوئی اس میں الیکٹرانک سسٹم ہے، نہ کوئی گیس سسٹم ہے، نہ کوئی دوسرا کوئی سسٹم، کوئی بجلی سسٹم، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ کائے کے ذریعے اڑتا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کہتے تھے ہوا کو چل ہمیں اڑا کے، اور ہمارے تخت کو اڑا کے وہاں لے کے چل، تو وہاں لے جاتی تھی، وہاں لے کے چل تو وہاں لے کے جاتی تھی۔ نہ اس میں تیل ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ ایندھن بھرنے کی ضرورت ہے، نہ ہوا ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی ہیلی پیڈ بنانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوئی گراؤنڈ بنانے کی ضرورت ہے۔ جہاں چاہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں اتارتی تھی۔
ہیں کون؟ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں یہ، سلیمان علیہ السلام، وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حکم سے مسجد اقصی بنوائی ہے۔ کتنی بڑی بادشاہت ہے، تو دولت کا کیا ٹھکانہ ہوگا بھائی، کہ سمندر کی تہ سے، سمندر کے اندر سے سمندر کے خزانے نکلوایا کرتے تھے، ہیرے جواہرات، موتی لال، جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتا، صرف اور صرف سمندر کی تہ میں ملتے ہیں، تو یہ سمندر کی تہ سے نکلوایا کرتے تھے جناتوں کے ذریعے۔ کتنی بڑی بادشاہت ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو ایسی بادشاہت دی، ایسی بادشاہت دی کہ سلیمان سے پہلے کسی کو ایسی بادشاہت نہیں ملی، اور نہ اب تک ملی اور نہ قیامت تک ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج تو بھائی ہر ملک کا ہر بادشاہ اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھے، تو وہ دوسروں کو کیوں بادشاہت کروا دے گا؟ بادشاہت اتنی بڑی ہے، خزانے اتنے بڑے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ کیا ہے؟ پھر بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تم کچھ بھی کرو، مال کو کیا کہا ہے؟ لِحُبِّ الْخَيْرِ، خیر کی محبت، خیر یعنی مال کی محبت میں تم بہت آگے بڑھ گئے ہو۔ مال کا جمع کرنا، مال کا اکٹھا کرنا، کاروبار کو بڑھانا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ عیب کی بات کیا ہے؟ کہ مال کو اکٹھا کرنے میں انسان اتنا لگ گیا کہ یہی نہیں پتا کہ میرے اوپر کسی کا حق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہی بھول گیا کہ یار یہ مال تو کسی ذات نے دیا ہے، آخر وہ بھی تو ہے نا کوئی، اس کا بھی تو میرے اوپر حق ہے۔ مال کی محبت میں انسان اتنا ٹینشن میں آ جاتا ہے، اتنا ٹینشن میں کہ اگر کاروبار میں بہت زیادہ پلس میں جا رہا، بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، تو خوشی کے مارے نیند نہیں آ رہی، اور اگر مائنس میں چلا جائے، گھاٹے میں چلا جائے، تو ویسے نیند نہیں آ رہی۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ پسند کیا ہے؟ پسند یہ ہے آئے تو ٹھیک، نہ آئے تو ٹھیک، آئے تو اللہ تیرا شکر، نہ آئے تو اللہ تیرے لیے صبر۔ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ میں ایک دن کھا لیتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ایک دن بھوکا رہ لیتا ہوں تو اللہ کا صبر ادا کرتا ہوں، اللہ کے لیے صبر کرتا ہوں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایک گلہ کر رہا ہے کہ انسان تو مال کی محبت میں اتنا زیادہ کیوں بڑھ گیا؟ تو میں نے بتایا کہ مال کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، یہ بری بات نہیں ہے۔ بری بات کیا ہے؟ کہ اس مال کو اکٹھا کرنے میں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، بندہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور دیکھو جب انسان اللہ کو بھولتا ہے نا، تو پھر وہ بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، بہت زیادہ ظلم کرتا، بہت زیادہ، کبھی طاقت کے نشے میں، کبھی پیسے کے نشے میں، کیونکہ جو پیسے والا آدمی ہوتا ہے نا تو جوتی اٹھانے والے بھی تو ہو جاتے ہیں نا، تلوے چاٹنے والے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں زیادہ پیسے والوں کے، ہر وقت دربار لگا رہتا ہے کہ چودھری صاحب آپ تو ذرا اشارہ کر دو، بس باقی کام ہم سنبھال لیں گے۔ تو پھر اس نشے میں انسان ظلم بہت کرتا ہے، بہت ظلم کرتا ہے، انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے، جانوروں کو بھی انسان پیچھے چھوڑ دیتا ہے جب انسان پیسے اور دولت اور عہدے کے نشے میں انسانوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ آج دنیا میں بہت سی جگہ ہو رہا ہے، دیکھو آج اسرائیل یہی تو کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، سیریا میں بشار الاسد نے یہی تو کیا ہے جو اس کا تختہ پلٹ اللہ نے کروایا ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی، حیرانی اتنی ہوگی کہ وہاں کی تصویریں، وہاں کی ویڈیو دیکھی نہیں جا رہی ہیں، اتنا ظلم کیا اس ظالم انسان نے، اتنا ظلم کیا کہ اس کا ایک وزیر، ابھی جن لوگوں نے اس کا تختہ پلٹ کیا ہے اس کو پکڑ کے بیچ چوراہے پر پھانسی دی ہے۔ تو معلوم ہے وہ کیا کرتا تھا؟ جو بشار الاسد کے خلاف آواز اٹھاتا تھا نا، تو ان لوگوں کو پکڑوا کے، گرفتار کروا کے اس کا اپنے محل میں جیل خانہ، اپنے محل میں جیل خانہ،
تو اس جیل خانے میں ڈالتا تھا، اور جب اس جیل خانے میں وہ بھوکے پیاسے مرنے کے قریب ہوتے تھے تو اس نے جنگلی شیر پالے ہوئے تھے، جنگلی شیر پالے ہوئے تھے، ان شیروں کو کچھ دنوں بھوکا رکھ کے ان مسلمانوں کو ان بھوکے شیروں کے بیچ میں چھوڑ دیا کرتا تھا جو بشار الاسد کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، اتنی بڑی بڑی کوٹری ہیں، 4 5 لوگوں کو اس میں ڈال دیا ہے، وہ اتنے بڑی راڈ ہیں لوہے کی، اور اس میں ایک کڑے بنا دیے گئے ہیں، ان کے پیروں میں ڈال دیے ہیں کہ مرضی سے وہ اپنے آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اپنے پیروں کو سکوڑ بھی نہیں سکتے، ٹانگوں کو سکوڑ بھی نہیں سکتے، پھیلا بھی نہیں سکتے۔ کتنے بچے ایسے کہ جو قید خانے میں پیدا ہوئے اور 25 30 سال کی عمر ان کی جیل میں ہی ہو گئی، اور جب باہر کو آئے نا نکل کے، انہوں نے موبائل دیکھے، موبائل میں بات چیت ہوتا ہوا دیکھا، یہ سسٹم جب دیکھا انہوں نے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ہے کیا، یہ موبائل کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا ہمیں صدام حسین نے آزاد کرایا؟ اتنا بڑا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ پیسے کے نشے میں، دولت کے نشے میں، عہدے کے نشے میں، کہ اس کے اوپر امریکہ کا فل ہاتھ اور اس کے اوپر اسرائیل کا فل ہاتھ، کیونکہ وہ یہودی کی پیداوار۔ تو اسی کو تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں جب بہت آگے بڑھتا ہے تو اللہ کو بھی بھولتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول جاتا ہے، اور جن لوگوں میں وہ رہتا ہے یا رہنا چاہتا ہے ان لوگوں کے اوپر وہ جانوروں سے بھی زیادہ ظلم کرتا ہے۔ بھئی اللہ نہ کرے کوئی انسان بھوکے بھیڑیوں میں پھنس جائے، بھوکے شیروں میں، چیتوں میں، جنگلی جانوروں میں پھنس جائے، تو بھیڑیا یا جانور زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ کچھ منٹوں میں انسان کو پھاڑ پھوڑ کے ختم تو کر دے گا۔ لیکن انسان کا اتنا بڑا بھیڑیا ہو گیا، اتنا بڑا جنگلی جانور سے بھی زیادہ گزرا ہو گیا کہ نہ اس کو مرنے دے رہا ہے اور نہ اس کو جینے دے رہا ہے۔ تو بتاؤ جانور آگے نکل گیا یا انسان آگے نکل گیا؟ تو یہ ظلم ہو رہا ہے کہ پوری فیملی کو گرفتار کر لیا، سربراہ کے سامنے، باپ کے سامنے 8 9 سال کے بچوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا، بیوی کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ اب کوئی باپ 8 9 سال کے بچوں کو اپنے گولیوں سے بھونتا ہوا دیکھ لے، مائنڈ سیٹ رہے گا اس کا کبھی؟ جب یہ منظر دیکھا، جیل میں ڈال دیا، کچھ ہی دنوں میں وہ جو بابلہ ہو گیا۔ اتنا بڑا ظلم مسلمانوں کے اوپر، تو وہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ مال جب انسان کے پاس آتا ہے نا تو مال کی محبت میں انسان کو کبھی آگے نہیں نکلنا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مال آیا، صحابہ کے پاس بھی مال آیا، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنا مال ہے، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس کتنا مال ہے، لیکن مال کی محبت میں ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہونے دی ہے کبھی اپنی بندگی میں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ ان کی بادشاہت کے دور میں کوئی بھی غریب ایسا نہیں تھا تو جو زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ کوئی مالدار اپنے پیسے لے کے نکلتا تھا نا کہ لے بھائی زکوٰۃ کا مال لے لو، زکوٰۃ کا مال لے لو، تو کیا کہتا تھا؟ نا، میرے اوپر زکوٰۃ خود فرض ہے تو میں آپ کی زکوٰۃ کیوں لے لوں؟ عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں اتنی بڑی ریل پیل مال کی، اور عمر بن عبد العزیز سے پہلے جو بادشاہ بنے، جو خلیفہ بنے، وہ عمر بن عبد العزیز کے سالے، ان کے سسر، ان کے ددیا سسر، انہوں نے ظلم کیا۔ تو جب انہوں نے ظلم کیا نہ معلوم ہی کیا ہوا، جب ان کے سسر کو، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سسر کو جب قبر میں اتارا گیا نا تو لاش جو ہے نا ہلنے لگی یوں کر کے، تو ان کا سالہ کہنے لگا کہ میرے ابا کے اوپر جو ہے نا جنت کی بہاریں اللہ نے اتاری ہیں۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے دیکھ غور سے اپنے باپ کے چہرے کو، اپنے سسر کو بتا رہے ہیں کہ دیکھ غور سے اپنے باپ کے چہرے کو، کتنا سیاہ اور کالا ہو گیا ہے، جو لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے نا اس ظلم کا عذاب تیرے باپ کے اوپر اترنا شروع ہو گیا ہے۔
اور جب خود بادشاہ بنے، حالانکہ بننا نہیں چاہتے تھے لیکن ماحول ایسا آیا کہ بننا پڑا، جب بادشاہ بنے نا تو معلوم ہے کیا اعلان کیا کہ اس بادشاہت کے نشے میں، بادشاہت کے اکارڈنگ جو دولت آئی ہے، جو دھن آیا ہے اور جو مال آیا ہے، اس میں انہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا، جنت کو بھیج دیا، دوزخ کو خرید لیا، لیکن مجھے دیکھنا میں اس بادشاہت سے اللہ کی جنت کو خرید کر دکھاؤں گا۔ اور یہی ہوا کہ گھر میں بچیاں ہیں کچے پیاز سے روٹی کھا رہی ہیں، گھر میں بچیاں کچے پیاز سے روٹی کھا رہی ہیں۔ گھر میں گئے تو دیکھا بچیاں کیا کر رہی ہیں، بات کر رہی ہیں ابا سے، اور منہ پر رومال رکھ کے، اس طریقے سے منہ پر رومال رکھ کے بات کر رہی ہیں ابا سے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا ابا جان گھر میں سالن نہیں تھا۔ کون ہے یہ؟ بادشاہ ہیں، بادشاہ کہ جنہوں نے حکومت اور بادشاہت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر کی ہے، ان کے تحت کی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حساب سے کی ہے، حضرت عمر کے حساب سے کی ہے، حضرت عثمان، حضرت علی، ان چاروں کے حساب سے کی ہے۔ اس لیے جب بولا جاتا ہے نا خلفائے راشدین تو ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی آتے ہیں، حالانکہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے ہیں کہ منہ پہ بات کر رہی ہو تو رومال رکھے، کپڑا رکھے کیوں بات کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی ابا جان آج گھر میں صرف روٹی تھی، سالن نہیں تھا، پیاز تھی تو کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، منہ میں سے بو آ رہی ہے، کہیں وہ بو آپ کو لگے تو آپ کو ناگواری نہ ہو۔ اتنی بڑی حکومت اور گھر میں کچی پیاز سے روٹی کھائی جا رہی ہے۔ تو ایسی بادشاہت اللہ کو کتنی پسند۔ جب ان کی بیوی فاطمہ جب آئی نکاح ہو کر کے تو دیکھا سونے سے لدی پڑی ہیں، سونے سے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنی بیگم سے کہ یہ جو سونے سے لد کے آئی ہو یہ تمہارے اپنے باپ کی ذاتی کمائی کا ہے یا شاہی خزانے سے؟ بتاؤ، آج کا کوئی داماد پوچھ سکتا ہے کہ اگر تیرا باپ سرکاری نوکر ہے کہ تیرا باپ تو اتنا نہیں کما سکتا، کہ ایسا تو نہیں رشوت بھر بھر کے، رشوت مانگ مانگ کے، رشوت لے لے کے جو ہے نا تو یہ سونے سے سجایا ہو؟ آج کا داماد کہے گا اتنا لائیے، اتنا ہی اور لائیے، موقع لگے تو۔ عمر بن عبدالعزیز کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سونے سے لد کے آئی ہو یہ تمہارے باپ کی ذاتی کمائی کا ہے، پیسے کا ہے، یا شاہی خزانے سے انہوں نے یہ سونا وصول کیا ہے؟ تو کہنے لگی فاطمہ بھی بہت بڑی اللہ والی تھی، وہ ان کی جو بیگم بنی تھی، وہ کہنے لگی کہ یہ شاہی خزانے سے ہے۔ تو کہنے لگے پھر میں تمہارے بدن پر یہ دوزخ اور جہنم کے انگارے برداشت نہیں کر سکتا۔ دو چیزیں ہیں، دو چیزوں میں سے ایک چیز کو پسند کر لو، یا تو مجھے پسند کر لو، اگر مجھے پسند کرتی ہو تو یہ وہیں دینا پڑے گا جہاں سے تمہارے باپ نے نکالا، یہ قوم کا مال ہے، یہ پبلک پراپرٹی ہے، پبلک کا پیسہ، یہ تمہارے اپنے باپ کے ذات کا پیسہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے تمہارے باپ کے باغات ہوں یا کوئی بزنس چل رہا ہو یا تجارت چل رہی ہو وہاں سے تمہارے باپ نے کمایا ہو، تمہارا باپ تو بادشاہ ہے، اپنے گزر بسر لاکھ آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ایسا تو نہیں لے سکتے کہ بیٹیوں کو دوسرے کے گھر روانہ کر رہے ہیں تو سونے سے لاد کر روانہ کر رہے ہیں۔ دنیا میں ناکچی کرنے کے لیے، چلو دنیا میں ناکچی ہو جائے گی لیکن مرتے کے ساتھ ہی کیا ہوگا پتا ہے کچھ؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بننے کے بعد اپنے ہاتھ پہ کپڑا لے کر جا رہے ہیں۔ ایک راستے پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ابوبکر یہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے مارکیٹ میں کپڑا بیچنے جا رہا ہوں، مارکیٹ میں کپڑا بیچنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ گھر کا گزر بسر ہوگا نا، اس کے لیے، گھر میں خرچے کے لیے۔ بادشاہ بن گئے کہ بادشاہت کون سنبھالے گا، کہ بادشاہت میں ہی لگ جاؤں، بچوں کے لیے کماؤں نہیں۔ اگر بچوں کے لیے کماؤں گا تو پھر میرے بچوں کا پیٹ کہاں سے بھرے گا؟ میں بادشاہت بھی چلاؤں گا اور اپنے بچوں کے پیٹ میں لقمہ ڈالنے کے لیے اپنی محنت سے حلال کمائی بھی کماؤں گا۔ یہ نہیں ہے کہ بادشاہ بن گئے تو شاہی خزانے میں سے لوٹ خسوٹ لوس خسوٹ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کہنے لگیں کہ میٹھے کو دل چاہ رہا ہے بنا لو، کہاں بنا لو، بنا لیا، دسترخوان پر حلوہ پیش کر دیا آٹے کا۔ یہ کہاں سے آیا اتنا؟ کہ جو ہمیں سرکاری تنخواہ ملتی ہے نا
تو اس میں سے میں نے روزانہ بچا کے 1 مہینے میں اتنا کر لیا ہے کہ آج ہمارے یہاں میٹھا بن جائے. عمر بن عبدالعزیز نے خزانچی کو خط لکھ دیا کہ میری تنخواہ میں اتنا زیادہ آ رہا ہے، اتنا کاٹ لے بھائی. یہ بادشاہت کوئی کر سکتا ہے؟ ایسی بادشاہت کوئی کر سکتا ہے؟ ایسی حکومت کہ بادشاہت آنا یا مال کا ملنا یہ اچھی بات ہے، لیکن بادشاہت کے نشے میں یا دولت کے نشے میں انسان کبھی اپنے رب کو نہ بھولے. جب بھولتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نمرود کے نقش قدم پر چلتا ہے، پھر فرعون کے نقش قدم پر چلتا ہے، اور پھر بخت نصر کے نقش قدم پر چلتا، پھر آج کے ان ظالم حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتا ہے جو آج جو ہے ملک در ملک میں لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، گھروں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، بچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، مذہبی اڈوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جس کو کمزور دیکھا اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کپڑوں کو دیکھ کر ظلم کر رہے ہیں، چہروں کو دیکھ کر ظلم کر رہے ہیں. کب تک رہے گی تمہاری بادشاہت؟ فرعون سے زیادہ بڑے بادشاہ تو نہیں بن سکتے. 400 سال تک اس ظالم بادشاہ کے سر میں بھی درد نہیں ہوا تھا. 400 سال تک کتنا بڑا بادشاہ رہا ہوگا. آج کے بادشاہ تو چند ہزار ووٹ لے کے بادشاہ بن جاتے ہیں، منتری بن جاتے ہیں، اور پتہ نہیں اگلے 4-5 سال میں بنیں گے بھی یا نہیں بنیں گے، اور فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ آئندہ ہمارا الیکشن میں پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. یہ حال آج کے بادشاہوں کا. پھر بھی اتنا بڑا ظلم کیوں؟ قرآن وہی تو کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ جب انسان مال کی محبت میں آگے بڑھتا ہے نا تو پھر ظلم کرتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، جانتے نہیں ہیں یہ کہ جو کچھ قبروں میں ہے وہ سب بکھیر دیا جائے گا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب قبر میں جائے گا تو کتنا بھی بڑا مالدار بن جائے آدمی، کتنا بھی بڑا مالدار، ساتھ کچھ نہیں جائے گا. عورت چاہے کتنی بھی بڑی مالدار بن جائے، سب کفن میں صرف 5 کپڑے جائیں گے اس کے ساتھ، کیونکہ عورت کو 5 کپڑے دینا سنت ہے. 5 میں سے 6 نہیں دے سکتے، یہ مسئلہ ہے. چاہے اربوں پتی، یعنی اسے پتہ نہ ہو میرے پاس کتنی بڑی دولت ہے، اور اس کے کفن میں جیب کوئی نہیں ہوگی، قبر میں الماری کوئی نہیں ہوگی. کیوں؟ مال تو جانا ہی نہیں ہے نا، مال کا قصہ ختم. یا تو دنیا میں ہی ساتھ چھوڑتا ہے مال، اور اگر دنیا میں نہیں ساتھ چھوڑتا تو موت جب آتی ہے نا تو یہ تو 0/0 کر دیتی ہے، 0/0 کر دیتی ہے. آپ ایک کاپی پہ لکھو ملین ٹریلین ارب خراب، لکھتے جاؤ، لیکن اگر اسے 0 سے ملٹیپلائی کرے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہاں، 0 نکلے گا. یہی ہماری زندگی کی مثال ہے. کتنے بھی اکٹھا کر لیں، موت جب آئے گی تو نتیجہ ختم، 0/0، کچھ نہیں بچا. اب تو گھر والے بھی جو کہیں گے مغرب کے بعد کا دفن ہے، ہم نہ کریں کسی کا انتظار. آج سے پہلے کہہ رہے تھے تمہارے بغیر گھر میں دل نہیں لگتا، بیگم کہہ رہی تھی تمہارے بغیر دل نہیں لگتا. اسی بیگم سے کہہ کے دیکھنا، یہ تیرا شوہر ہے نا، بڑا پیار کرتی تھی، ہم اسے سامنے کمرے میں اس کے لاشے کو لٹا رہے ہیں، ذرا ایک رات تو اس کے ساتھ گزار کے دیکھ لے. کیا کہے گی؟ نا، اب تو اس کی آنکھوں سے بھی ڈر لگ رہا ہے مجھے. یہ زندگی کی کہانی. یہ اولاد، ابا کہاں ہو، کھانا نہیں کھائیں گے آپ کے بغیر. جب ابا کا دم نکل جاتا ہے نا کہ مغرب کے بعد کا دفن ہے، سب کو فون کر دیا آئیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم انتظار نہیں کریں گے. اب یہ ہے ہمارا اپنا حال کہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے جب لے کے جایا جائے گا نہلانے والے تخت پر تو جو اترا آرام سے تو ٹھیک ہے ورنہ قیدی سے کاٹا جائے گا. یہ ہے ہمارا اپنا حال. اب لاؤ بھائی کفن گھر کا نہیں، کوئی کپڑا گھر کا کوئی کپڑا نہیں. کہاں سے لے کے آؤ؟ مارکیٹ سے لے کے آؤ، جامع مسجد سے لے کے آؤ. کہاں سے لے کے آؤ؟ محتاج خانے سے لے کے آؤ. کتنے کپڑے؟ چودھری صاحب ہیں، کتنے مہنگا آپ کفن خرید لو، لیکن جائے گا سفید کپڑے میں، جائے گا 3 ہی کپڑوں میں کہ ایک تہمند ہو گیا، ایک کرتا ہو گیا، ایک اوپر سے چادر، بس. مولوی صاحب بھی کہہ دیں گے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. کفن کھلنا جائے گرے باندھو، یہاں سے کھلنا جائے یہاں بھی گرے باندھو، پیر کی طرف سے نہ کھل جائے یہاں بھی گرے باندھو. اور اپنے لے کے جا رہے ہوتے ہیں ایک آخری سفر پر، کسی کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، اور جو دشمن ہوتے ہیں وہ ساتھ تو جا رہے ہوتے ہیں لیکن دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں.
اچھا ہوا چلا گیا. دشمن تو ہر کسی کے ہیں. اچھا ہوا چلا گیا. بڑے کاندھے پھلا کے چلا کرتا تھا, پیسے کے نشے میں بڑا سینہ تان کے چلا کرتا تھا, اور وہی اپنے کیا جاؤ اتارنے والے, اب اولاد اتار رہی ہے صاحب, ابا کو اتار رہی ہے, ابا کو اتار کر اب اولاد آ رہی ہے باہر کو. ایک لڑکا کہہ رہا تھا ابا کو اتار رہا تھا تو میرا دل کانپ رہا تھا, تو من کی طرح دل کانپ رہا تھا. اپنے ابا سے تو پوچھ کے دیکھ لیتا ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا, جو قبر میں لیٹا اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا. یہ ہے ہماری زندگی کا اپنا حال. اسے جو قرآن کہہ رہا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, کہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ قبروں میں وہ بکھیر دیا جائے گا, کچھ نہیں جائے گا ساتھ میں, کچھ نہیں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردے کے ساتھ صرف 3 چیزیں جاتی ہیں. ایک اس کا اپنا دھن دولت جاتا ہے, کیونکہ زمانہ جاہلیت میں, پہلے زمانے میں مردے کے ساتھ دولت بھی لے جاتی تھی, مال بھی لے کے جاتے تھے. کیوں لے کے جاتے تھے؟ یہ دکھانے کے لیے, دیکھ جا رہا ہے تو تیرا مال ساتھ نہیں جا سکتا, بس یہاں تک جا سکتا, بس قبر میں نہیں رکھ سکتے. پھر وہاں سے واپس لے آتے تھے. پھر جو گھر والے ہوتے تھے ان میں بٹوارا ہوتا تھا. گھر والے جاتے ہیں, گھر والا تو بھائی آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیا کرنا ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. چل لے بھائی, تو جان تیرا کام جانا, بس تو جان تیری قبر جانا. اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں چلو فاتحہ پڑھ لو, فاتحہ پڑھنے کے بعد میں جب جاتے ہیں نا پھر کوئی نہیں آتا ابا کی قبر کا کیا حال ہے, کوئی نہیں جاتا. یہ ہے ہماری زندگیوں کی کہانی. معلوم ہے کب کس کا بلاوا آ جائے, کچھ نہیں پتا. مٹی کے ڈھیلے کی طرح گر رہے ہیں انسان, پانی کے ببولے کی طرح انسان ایک دم ڈھہرے منٹوں سیکنڈوں میں. کہ ٹھیک ہے بالکل. ابھی ہمارے پاس لکھنؤ کی طرف سے ایک معاملہ آیا کہ ایک ہوٹل پر ایک بندہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا, 1.5 روٹی کھائی اور بیٹھے ہی بیٹھے ایک طرف کو ٹول گیا اور وہیں انتقال ہو گیا. کیا ہوا؟ اٹیک ہو گیا. 8 سال کے بچے کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے, 8 سال کے بچے کا, کل کی خبر ہے. کیا مجھے اپنی جوانی پر تکبر ہے, کہہ رہے بڈھا ہوں گا میں, بڈھوں سے زیادہ جوان جا رہے ہیں. دیکھا نہیں آپ نے آم, جب ہلکی سی ہوا چلتی ہے تو کچا آم جو ہوتا امیاں وہ جلدی گرتی ہے, پکا ہوا آم اتنی جلدی نہیں گرتا ہے. بزرگوں سے زیادہ جوان جا رہے ہیں, 40-50 سال 55 سال کے جا رہے ہیں, 80 سال 85 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج میں جن ڈاکٹر صاحب سے اپنی دوائی لے کے آیا ہوں ان سے میں نے عمر پوچھی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی عمر کیا؟ کہ 82 سال کی عمر ہے. اور وہ قلم بھی چلا رہے ہیں بغیر چشمے کے, لکھ بھی رہے ہیں. یہ ادھر ہے نا کمپنی باغ میں بنداس شو روم جو ہے اس کے پیچھے پنجابی ڈاکٹر ہے, اس سے دوائی لایا. تو بہرحال قرآن کیا کہہ رہا, فلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, کہ بھائی کچھ ساتھ نہیں جائے گا, سب یہیں رہ جائے گا. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ قبر سے اٹھائے گا نا تو کچھ نہیں اٹھے گا ساتھ میں, مال و دولت نہیں ہوگی, اعمال ہوں گے انسان کے, اس کے اپنے اخلاق ہوں گے, اس کی اپنی نمازیں ہوں گی, قرآن کی تلاوت ہوگی. پھر قرآن میں کہا وحصل ما فی الصدور, اور وہ جو سینوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے نا وہ بھی کھول دیا جائے گا. بعض دفعہ ہوتا ہے نا انسان مال و دولت کمانے کے لیے نا ناجائز راستے استعمال کرتا ہے, سٹا کھیل رہا ہے, سود پہ پیسے کا لین دین کر رہا ہے. ایک ہمارے پاس آئے تو کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایک دوست ہے, اس نے سود پر اس نے اپنے پیسے اکٹھا کیے, 2-4 رشتے داروں سے لیے اور سود پر پیسے بانٹنا شروع کر دیے. تو اس سے پوچھا بھائی تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگا کہ یہ جو سود پر پیسہ آئے گا نا لوگوں کی طرف سے, اسے غریبوں میں بانٹوں گا. جیسے شراب کا نام بدل کے کیا رکھ دیا, بیئر. کیا رکھ دیا؟ بیئر. اگر کوئی کہنے لگے میں پینے جا رہا ہوں, بھائی کوئی اگر کہنے لگے پینے جا رہا ہوں تو کوئی یہ تھوڑی سمجھے گا کہ یوں کہہ رہا میں پانی پینے جا رہا ہوں. کیا سمجھے گا؟ زیادہ تر دھیان کدھر جائے گا؟ شراب پینے جا رہا ہوں. تو اب پینے جا رہا ہوں کبھی نام بدل رہا, کیا کرنے جا رہا ہوں؟ میں ڈرنک کرنے جا رہا ہوں. کوئی نام بدلنے سے گناہ تھوڑی ختم ہو جائے گا. گناہ تب بھی تھا, گناہ اب بھی ہے, اور اب اور زیادہ گناہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ اپنے ساتھ بھی اور اللہ کے ساتھ بھی اور شریعت کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہا ہے. جب شریعت نے سود کا دروازہ ہی بالکل بند کر دیا ہے تو اب یہ دروازہ بھی کھل نہیں سکتا. غریبوں کے لیے آپ کو اس کام کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں. قرآن اسی کو تو کہہ رہا ہے وہ حصل ما فی الصدور, وہ بھی کھول دیا جائے گا جو تمہارے دلوں میں نیت تھی, کس کس نیت سے تم نے پیسہ کمایا ہے.
بعض لوگ اس نیت سے کماتے ہیں کر لو اکٹھا لڑکی کی شادی ہوگی دھوم دھڑاکے سے کروں گا. بعض لوگ اس نیت سے کماتے ہیں کر لو اکٹھا لڑکے کی شادی ہوگی خوب 20-25 لاکھ روپے کی شادی کروں گا. اس کا بھی حساب دینا پڑے گا اللہ کے یہاں. نہ مانے کوئی کسی کی دنیا میں، نہ مانا، نہ مانتا مت مان. لیکن آگ بہت جلدی بند ہونے والی ہے. ایک سانس بھی جو نکل رہا ہے یہ ایک سانس مجھے موت کے قریب پہنچا رہا ہے. یہ ایک دن جو کم ہوا قبر کے قریب پہنچا دیا. ایک مہینہ کم ہوا تو مجھے میری زندگی کا ایک مہینہ یہ مائنس میں گیا ہے اور میں ایک مہینہ قبر کے قریب چلے گیا ہوں. جب پیدا ہوا فار ایگزامپل اگر میری عمر 50 سال اللہ نے لکھی ہے اور 30 سال میری عمر ہو چکی ہے تو میری تو صرف 20 سال کی عمر بچی ہے. سب پتہ چل جائے گا جب اللہ کے یہاں ترازو تولا جائے گا. تو اسی کو کہہ رہا ہے قرآن وحصل ما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے وہ سب کھل کر سامنے آ جائے گا. پھر اللہ بتائے گا کہ دیکھو اس نے اس نیت سے کمایا تھا، اس نے اس نیت سے کمایا تھا. اگر اچھی نیت سے کمایا تو اللہ کی طرف سے پھر اجر ملے گا. اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اللہ آج بھی جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ کے علم میں ہر بات ہوگی، ہر انسان ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آدم سے لے کر کے قیامت تک اور یار اتنے بہت سارے آدمی ہوں گے، کہاں مجھے دیکھ لے گا کیا اللہ، یہ دیکھ لے گا کیا اللہ، یوں کہہ رہا یہ دیکھ لے گا کیا اللہ. وہ اتنے کروڑوں اربوں خربوں ہوں گے بھیا، میدان معاشر بھرا ہوا ہوگا. معلوم ہے حدیث شریف میں حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جیسے کھلی ہوئی کتاب ہوتی ہے نا ہمارے سامنے، ایک ایک سطر سامنے ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ کے سامنے آدم سے لے کر قیامت تک ایک ایک انسان ہوگا. زمین میں نہ کہیں کھڈا ہوگا، نہ ٹیلا ہوگا، نہ پہاڑ ہوگا، نہ دریا ہوگا، نہ سمندر ہوگا، بالکل برابر کر دی جائے گی، کوئی کہیں چھپ نہیں سکتا ہے. اور فرشتے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے کھڑے ہوں گے، مجال ہے جو کوئی کہیں کو بھاگ جائے. اور سارے کے سارے ننگے بدن ہوں گے، ایک قطر تک بدن پر نہیں ہوگی، ایک قطر تک بدن پر نہیں ہوگی. عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ بڑے شرم کا مقام ہوگا جب ننگے ہوں گے مرد بھی عورتیں بھی. ایسا نہیں ہے عورتوں کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے کہ نہیں یہ عورتیں ہیں یہاں پر، یہ عورتوں کا کیبن ہے، یہ مردوں کا کیبن ہے، تو عورتیں اپنے کیبن میں ننگی ہوں گی، مرد اپنے کیبن میں ننگے. نہیں، کوئی کیبن نہیں ہوگا، سب ملے جلے ایک دوسرے کے ساتھ. ہم عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ بڑی شرم کا مقام ہوگا جب سبھی ننگے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ شرم کی بات کر رہی ہو، ہر انسان اتنا پریشان ہوگا، اتنا پریشان ہوگا کہ دوسرے کا جسم تو دور کی بات اپنا جسم کا بھی اسے ہوش نہیں ہوگا کہ میں ننگا بھی ہوں کیا نہیں. اتنا پریشان حال ہوگا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے آج ہمارے اوپر اس نے CCTV کیمرے لگائے ہوئے ہیں نا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہم سے غافل نہیں ہوگا، بے خبر نہیں ہوگا. اور ہماری ایک ایک چیز پر، ایک ایک حرکت پر، ایک ایک ادا پر اللہ کی آج بھی نگاہ ہے، کل بھی نگاہ ہوگی اور قیامت کے دن بھی نگاہ ہوگی. اور جس نے جیسا کیا ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی بدلہ ملے گا. اچھا کیا ہوگا اللہ کی طرف سے ثواب نیکیاں ملیں گی، اجر ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی. اور اگر گناہ کیا ہوگا پیسے کے نشے میں، عہدے کے نشے میں، تو پھر اللہ کی طرف سے پھر پکڑ ہوگی. یہ اللہ کا قانون ہے. تو آج اس سورت کی تفسیر مکمل ہوئی ہے، وہ بھی بڑی کھینچ تان کر، ورنہ تو ابھی اور بھی بہت سارا اس میں جو ہے نا ذخیرہ تھا. اب سوچا کہ یار ہمارے مقتدی کہیں گے اسی سورت کے پیچھے پڑ گئے مفتی صاحب. تو پھر انشاءاللہ آج کے دن جو ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا شروع کی جائے گی. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا. دعا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں جو کہا گیا سنا گیا ہے، کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.